اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پچھلی آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کا ذکر ہوا تھا۔ اسی مناسبت سے اگلی آیات میں نکاح ہی کی کچھ مسائل اور باتیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ عام مسلمانوں کے نکاح کے بارے میں بھی کچھ مسئلے ہیں اور خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بارے میں کچھ احکام ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا اے ایمان والو، جب تم نکاح کرو مومنہ عورتوں سے پھر تم نے ان کو طلاق دے دی پہلے اس کے کہ تم نے ان کو ہاتھ بھی لگایا ہو، تو پس نہیں ہے تمہارے لیے ان عورتوں کے ذمے کوئی عدت تعتدونہ جو عدت گزاریں وہ عورتیں، فمتعوہن پھر تم نفع دو ان عورتوں کو، وسرحوہن اور رخصت کر دو ان کو، رخصت کرنا اچھے طریقے سے۔ پہلا مسئلہ یہ بیان کیا کہ اگر کسی مسلمان نے کسی عورت سے نکاح کیا، نکاح کے بعد ابھی بچی اپنے ماں باپ کے بھی گھر میں تھی، رخصت ہو کر شوہر کے گھر میں نہیں آئی، وہیں بیٹھی بیٹھی طلاق ہو گئی، کوئی حالات پیسے بھی بنے، اب رخصتی نہیں ہوئی، اس کو کہتے ہیں غیر مدخول بہا عورت، جس کے ساتھ عورت کا مرد کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوا، جو ہے میاں بیوی والا، کیونکہ وہ بچی تو اپنے گھر میں ہی رہی، شوہر کے گھر میں آئی نہیں، تو اس کے بارے میں یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس عورت کے ذمے کوئی عدت نہیں ہوتی، یہ فوراً ہی کسی اور جگہ اپنا نکاح کر سکتی۔ فما لکم علیہن من عدت، ان پر کوئی عدت نہیں ہے جس کو وہ عدت گزارے۔ اب اس شوہر نے جس نے نکاح کیا تھا اس کے لیے یہ ہے کہ بس کچھ نہ کچھ اس کو نفع دے، ایک جوڑا کپڑوں کا دے اور بس رخصت کر دے، بس اس طریقے سے یہ عام مسلمانوں کے لیے اس آیت میں یہ حکم تھا۔ اگلی آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انا احللنا لک ازواجک اللاتی، بے شک ہم نے حلال کر دی آپ کے لیے آپ کی بیویاں، وہ بیویاں کہ آتیت اجورہن، جن کو دے دی آپ نے ان کے مہر، جن جن عورتوں کو آپ نے مہر دیا اور مہر دے کر، اور سب آپ کی بیویاں جو تھیں آپ نے ان کو مہر دے کر ہی ان سے نکاح کیا، یہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ وما ملکت یمینک، اور وہ عورتیں جن کے مالک ہوئے ہیں آپ کے دائیں ہاتھ، مما افاء اللہ علیہ، ان سے جو لٹایا اللہ نے آپ پر، یعنی مال غنیمت میں سے کوئی اگر ملی آپ کو وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے، جن عورتوں کو آپ نے باقاعدہ مہر دے کر نکاح کیا ہے وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ وبنات عمک، آپ کی چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک، آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں، وبنات خالک، آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک، اپنی خالوں، آپ کی خالوں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے ہجرت کی ہو آپ کے ساتھ، یہ آپ کی جو یعنی کزنیں بنتی ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کا نکاح کرنا حلال ہے، بشرطے کہ اگر ان میں سے کسی نے ہجرت کی ہو۔ اگر ہجرت ہی نہیں کی، ہجرت فرض تھی اس زمانے میں، وہ ہجرت ہی نہیں کی تو پھر اس کے ساتھ نکاح کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وامرأۃ مومنۃ، اسی طرح ایک عورت ایسی ہے جو ہے مومنہ، ان وہبت نفسہا، اگر وہ ہبہ کر دیتی ہے اپنی ذات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یوں کہتی ہے وہبت لک نفسی، علیحدگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے اپنی ذات آپ کو بخش دی۔ اب یہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ کہہ دیتے قبیل تو میں نے قبول کیا تو اس میں نکاح ہو جائے گا، کوئی گواہوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر ایسے، لیکن ایسے ہوا نہیں،
لیکن خاص طور پر یہ آپ کی خصوصیت سے یہ مسئلہ یہاں بیان کر دیا کہ اگر کوئی عورت اپنی ذات کو ہبہ کر دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کر لیں، ان اراد النبی ان یستنکحها، اگر ارادہ کریں نبی اس سے نکاح کا، خالصۃ اللہ کا، یہ خاص آپ کے لیے ہے، من دون المؤمنین، مومنین کے علاوہ کوئی مومن اس طرح نہیں کر سکتا۔ کسی مومن کے لیے نکاح کے لیے ضروری ہے ایجاب و قبول اور گواہوں کا ہونا ضروری ہے، پھر وہ کر سکتا ہے، یہ خاص آپ سے لگے۔ لکھی لا یکون علی گھر، تاکہ نہ ہو آپ کے اوپر کوئی حرج، کوئی تنگی نہ ہو۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان۔ اسی طرح چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 11 بیویاں تھیں، اور 11 بیویوں میں سے 2 بیویاں فوت ہو گئی تھیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 سال کی عمر میں فوت ہوئی ہیں۔ اس دوران آپ نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ دوسری زینب بنت خزیمہ، یہ دوسری بیوی تھی، یہ بھی آپ کی زندگی میں فوت ہوئی۔ یہ 2 خاتون جو ہے فوت، 11 میں سے یہ 2 فوت، 9 بیویاں پھر آخر تک آپ کے نکاح میں رہیں۔ اب ظاہر ہے عام مسلمانوں کے لیے تو حکم بس یہ ہے کہ وہ 4 بیویوں سے نکاح کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ اور پھر اس میں بھی عام مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ اگر کسی کی 1 سے زائد بیویاں ہوں تو ان کے لباس، خوراک، رہائش میں برابری کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح رات کو ٹھہرنے میں بھی برابری کرنا فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ لباس، خوراک، رہائش اس میں برابری کریں گے۔ کسی ایک کو زیادہ کسی کو کم ایسے کرنا یہ زیادتی ہوگا، اس کا گناہ ہوگا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ بیویاں زیادہ تھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خاص طور پر سہولت یہ کی کہ کسی بیوی کا کوئی حق آپ کے ذمے بطور فرض کے نہیں تھا، بطور فرض کے نہیں تھا۔ آپ کو اختیار دے دیا گیا کہ آپ جتنا کسی بیوی کو ٹائم دیں، جتنا کسی کے حقوق جتنا بھی آپ ادا کریں تو آپ کو اختیار ہے، اپنے قریب کسی کو رکھیں، دور کریں، یہ آپ کا اختیار۔ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق کریمانہ تھے کہ آپ نے پھر بھی اس پر عمل نہیں کیا، آپ نے برابری ہی کی، پھر بھی ہمیشہ برابری کی آخر تک۔ لیکن آپ کو اس آیت میں اختیار دے جائے، ترجی من تشاء منہن وتوبی الیک من تشاء، آپ دور کر سکتے ہیں جن بیویوں کو بھی چاہتے ہیں آپ ان میں سے، وتوبی الیک من تشاء، اور قریب کر سکتے ہیں اپنے جس کو چاہتے ہیں، آپ کے لیے اختیار ہے۔ ومن ابتغیت ممن عزلت، اور جس کو بھی آپ چاہیں ان عورتوں سے جن کو آپ نے علیحدہ کر دیا تھا ان سے علیحدگی بھی کر لی تھی، پھر بھی اگر آپ ان کو دوبارہ قریب کرنا چاہیں فلا جناح علیک، اس میں بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب چونکہ آپ پر فرض نہیں تھا کسی بیوی، کوئی بیوی چونکہ یہ نہیں اب کہہ سکے گی کہ آپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا۔ عام طور پر بیویاں جب 1 سے زائد ہوں تو پھر وہ اعتراض کرتی ہیں۔ اب چونکہ آپ کے اوپر یہ فرضیت ختم کر دی گئی، اب کوئی بیوی بھی اگر ایک دن فرض کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر معمول تھا کہ عصر کے بعد مغرب سے پہلے تقریباً سب بیویوں کے گھر 2-2 4-4 منٹ کے لیے بیٹھتے تھے اور سب کے چکر، لیکن رات ایک بیوی کے ہاں متعین ہوتا تھا کہ اب اس کے گھر باری، اب اس کی اس طرح۔ لیکن چونکہ یہ فرض بھی نہیں تھا، اس لیے اگر کسی دن اگر آپ نہیں بھی گئے کسی کے گھر تو کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتی تھی کہ میرا حق تھا آپ کیوں نہیں آئے، چونکہ فرض نہیں ہے، اختیار دے دیا گیا۔ اور لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے پھر بھی برابری ہی قائم رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں فرمایا کہ فلا جناح علیک، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، آپ جس کو قریب کریں جس کو دور کریں۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ مسئلہ اس لیے کیا گیا تاکہ یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ ٹھنڈی رہیں ان عورتوں کی آنکھیں، کہ ان عورتوں کو پتہ ہو کہ ہمیں جتنا بھی وقت دیا جا رہا ہے یہ ہمارے لیے غنیمت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اتنا ٹائم دے، چونکہ اتنے دنیا کے مصروف ترین انسان تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ چونکہ آخری نبی تھے اور کتنی امت کی ذمہ داری ہے سب کو پورا کرنا، پھر گھر میں بیویوں کو بھی ٹائم دینا یہ بڑا مشکل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس فرض کو ساکت کر دیا۔ تو پھر بھی جتنا بھی ٹائم دے، فرمایا اس سے ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، ولا یحزن، اور غمگین نہیں ہوں گی، اگر کسی ٹائم نہیں ملا کوئی بات نہیں، فرض تو نہیں تھا۔ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتُهُنَّ كُلًّا، اور راضی رہیں گی وہ عورتیں اس چیز پر جو دیں گے آپ ان کو، سب کو جتنا بھی ٹائم دیں گے ان پر راضی۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا بردبار۔ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ، اب اتنی بیویوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اختیار ختم کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اب آپ کے لیے یہ حلال نہیں ہے عورتیں اس کے بعد، مزید آپ اور بیویاں نہیں کر سکتے۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ یہ کہ تبدیل کر سکتے ان کے بدلے دوسری بیویاں۔ اب چونکہ 9 بیویاں باقی تھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ نہ تو آپ اور نکاح کر سکتے ہیں، نہ آپ ان 9 میں سے تبدیلی کر سکتے ہیں۔ ایک مثال ہے، ایک بیوی کو طلاق دی، اس کے بدلے میں کسی اور سے نکاح کر لیا۔ اس آیت کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پھر اختیار اب نہیں تھا کہ اب آپ یہی رہیں گے آپ کی بیویاں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ آپ کو اچھا بھی لگے ان کا حسن، پھر بھی آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی اور عورت سے اب نکاح کریں۔ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، مگر جو مالک ہوں آپ کا دایاں ہاتھ۔ اگر بطور مال غنیمت کی کوئی عورت آپ کے پاس آ جائے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس سے زیادہ اب عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان۔ اللہ تعالیٰ نے جو جو مسائل بیان کیے ہیں اس میں جو حکمتیں ہیں، اس میں جو فائدے ہیں، انسان ان کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ مسلمان کا کام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کر دیے من وعن اس کو تسلیم کرے، اسی میں اس میں دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔